شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بزرگوں اور دوستو، آج جو سورت پڑھی گئی ہے تراویح میں وہ سورہ اعراف مکمل ہے. اور سورہ اعراف کہاں نازل ہوئی یہ کل ہی بتا دیا تھا. سورہ اعراف مکے میں نازل ہوئی اور سورہ اعراف ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اس وقت مکے میں نازل ہوئی جب مشرکین کا ظلم بڑھا ہوا تھا اور دور دور تک کامیابی اور سمجھیے کہ روشن مستقبل کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کوئی ہو سکتا ہے. بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی. اتنا ظلم ان کا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. ہر جگہ ان کو ستایا جا رہا تھا. ایسے میں سورہ نازل ہوئی ہے. اور ہم نے کل بتایا تھا کہ سورہ انعام کا مرکزی مضمون کیا تھا امام صاحب؟ توحید. ایک چیز اور تھی اس میں جو بنیاد انذار، یعنی ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. ان کو اس دنیا میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اور اس سورہ میں کیا ہے؟ انذار شدید ہے. اس میں انبیاء کے قصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. کس کا قصہ بیان ہوا ہے شاہ نواز صاحب؟ کس کا قصہ سنا آپ نے؟ اس میں اتنی بات بتا دیے. کس کا نام پیغمبر سنا آج آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں سنا. وہ تو خطاب تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نام کس کا سنا؟ کہیں محمد کا نام آیا تھا کیا؟ نام بتائیے کس کا نام؟ آدم علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد حضرت نوح ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ہود ہیں، پھر ان کے بعد حضرت صالح ہیں، ان کے بعد حضرت لوط ہیں، ان کے بعد حضرت شعیب ہیں، ان کے بعد حضرت موسیٰ ہیں. ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اور اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ مکے کے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ جس روش پہ تم چل رہے ہو یہ روش تمہیں اس دنیا میں تباہی اور سمجھو کہ عذاب سے دوچار کر دے گی. ہوش میں آ جاؤ، کیونکہ جن قوموں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی ہے اس دنیا میں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ ہے اصل میں. یہ سمجھیے کہ اس میں انذار شدید ہے. یہی پہلو آپ دیکھیں کہ اس میں آیت کا آغاز، سورہ کا آغاز کیسے ہوا ہے جی؟ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ہم نے شاید پہلے دن بتایا آپ کو کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے قرآن مجید، چاہے وہ مکی صورتیں ہیں یا مدنی، ہر ایک میں حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے. ہر ایک کے بعد ضرور قرآن مجید کا ذکر ہوگا. جیسے کوئی مثال دیجئے خان صاحب، مجید اللہ خان صاحب، ایک صورت جی. جیسے الف لام میم، ارے بھائی پڑھیے اس کو. الف لام بس ذالک لگا، الف لام میم ذالک الکتاب. اب اسی طرح الف لام میم صاد کتاب انزل. اور کوئی سورہ یاد ہے آپ کو؟ پڑھیے یاسین والقرآن الحکیم. اور آپ ایک سورت بتا دیجیے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر جگہ کتاب کا ذکر ہوگا. ضرور کتاب کا ذکر ہوگا. صرف 2 صورتیں مستثنیٰ اس سے ہیں. سورہ
نہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو نزل علیک الکتاب، ایک آیت کے بعد آ گیا نزل علیک الکتاب نا. تو یہ صرف 2 صورتیں ہیں. پہلی سورہ کا نام کیا ہے؟ عنکبوت. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. یہاں نہیں ہے نا کتاب کا ذکر. دوسری سورہ ہے سورہ روم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. یہ صرف 2 صورتیں ہیں کہ حروف مقطعات سے ہے، لیکن فوراً کتاب کا ذکر نہیں ہے. ورنہ آپ سب یہ سمجھیے کم سے کم 98% قرآن مجید میں حروف مقطعات سے جن صورتوں کا آغاز ہوا ان کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے. اور دوسری چیز مشترک ہے تمام صورتوں میں کہ یہ کتاب غالب ہو کر رہے گی. یہ اس کتاب کو ماننے والے غالب ہو کر رہیں گے. یہ نبی غالب ہوگا، یہ امت غالب ہوگی، اس کے احکام غالب ہوں گے. اور وہ لوگ جو اس کے مخالفت کر رہے ہیں وہ مہکی کھائیں گے، شکست کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، خار ہو کر رہیں گے اس دنیا میں. یہ ان ساری صورتوں کا مرکزی مضمون ہے جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے، خواہ و مدنی ہوں خواہ و مکی ہوں. معلوم ہے آپ کو کہ بہت ساری صورتیں مدنی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں، دونوں میں. یہ آپ نے دیکھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ مدنی ہے، اور یہ تیسرا سورہ آل عمران مدنی ہے، اور یہ سورہ کیا ہے؟ مکی ہے. اس کے بعد اور جو سورہ یونس کے بعد آپ دیکھیں گے بہار آئی ہو، الف لام را بہار ہے. وہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں، مدنی نہیں. لیکن سب میں یہ مشترک مضمون ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ مغلوب ہو کر رہیں گے. آغاز حافظ صاحب الف لام میم صاد، اس کے بعد کتاب انزل الیک، عظیم کتاب ہے جو تمہاری جانب نازل کی گئی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا تمہارے دل میں اس کتاب کی طرف تنگی نہیں ہونی چاہیے. ارے تنگی نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب؟ نبی کے دل میں اس کتاب کی تنگی ہے کیا؟ کیوں کہا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین؟ آخری آغاز میں فلا یکن فی صدرک حرج منہ. تو دیکھیے یہ کتاب انزل الیک، اس کے بعد کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ کتاب ہے جو تمہاری جانب اتاری گئی ہے. یہ نبی سے خطاب. پھر امت سے خطاب اتبعوا ما انزل الیکم، اس پیغام کی اتباع کرو جو تمہاری جانب اتارا گیا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑ کر جو دوسری تعلیمات ہیں دوسروں کا اولیاء نہ بناؤ، دوسروں کو مددگار نہ بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر. یہ ہے بیچ میں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سمجھ لیجیے بیچ میں ہے، جملہ مترجمہ ہے، اصل پیغام وہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہ بیچ میں ایک چیز آ گئی ہے، جملہ مترجمہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ. تو یہ حرج کیوں، تنگی کیوں؟ ایک سوال ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی کہاں سے پیدا، کیوں پیدا ہو رہی تنگی؟ مجید اللہ خان صاحب یہ وہ بات تو سمجھ میں آ گئی جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جو کہ آخر تنگی کیسی ہے؟ فلا یکن، پس نہیں ہونا چاہیے تمہارے دل میں کیا؟ حرج مانے تنگی. تنگی کیسی؟ جی مخالفت کی. بولیے داس تنگی کیسی پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس سورہ میں جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا انذار شدید ہے. کن کو؟ جو مخالفین ہیں، قرآن کے جو مخالفت کر رہے ہیں، اس رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. اور مسلمان جو مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم توڑ رہے ہیں ان پر. یہ سب چیزیں ہیں. اور ایسے ماحول میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جتنے ہیں شکست کھائیں گے، اور وہ جو غلام ہیں، جو مظلوم ہیں، یہ کیا ہے؟ اوپر آ جائیں گے. یہ وقت آ کر رہے گا
وہی لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ وہ جو ہے نا وہ پاؤں تلے کیا ہے، بولیے یوسف صاحب پاؤں تلے روندے جائیں گے، تخت اچھالے جائیں گے، وہ ہے نا لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ مکہ معظمہ میں یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ مکہ معظمہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کیسر و کسرا کے جو کنگن پہنایا جائیں گے فلاں فلاں، آپ بتائیے کیا عقل میں بات آ رہی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرف تو وہ اور ایک طرف یہ، کیسے ہوگا؟ کہا جا کر ڈائریکٹ جاؤ، ڈراؤ ابو جہل کو، ڈراؤ، جا کر ڈراؤ کس چیز سے؟ یہ تمہارا اقدار خطرے میں ہے، آنے والا ہے، بہو جا کے تم ذلیل ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے، اب بتائیے آپ سے کہا جائے کہ جا کر صدر بائیڈن سے کہہ دیجیے، جا کر مل گئے، خطرہ ہے تمہارا اقدار چلا جائے گا، ہمت پڑے گی؟ بولیے ہمت پڑے گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں، ارے کیسے ہوگا یہ بھائی، کیسے ہوگا یہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسوس کر رہے کون؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام، کیونکہ دور دور تک مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، کہیں روشنی نہیں، مظالم اتنے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا، ظلم بربریت کالی گھٹائیں ہیں، چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ایسے میں کہا جا رہا ہے بردار، خبردار، ہوش میں آ جاؤ ورنہ تم شکست کھا جاؤ گے۔ اور یہ مظلوم طبقہ کیا کرے گا؟ ابھر آئے گا، لازم ہے کہ دیکھ کر رہے گا کہ تمہارے تخت اچھالے جا رہے ہیں۔ بولیے، تو ایسے میں جب یہ بات ہوگی تو تنگی تو محسوس کریں گے نا کہ ارے کیسے ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جو مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضرت خباب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول سے؟ اے اللہ کے رسول، اب بد دعا کی حد ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہی کہا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا فاصبر لا تستعجل، فاصبر، صبر کرو، جلدی مت مچاؤ۔ اسی میں یہ وہ بشارتیں دی گئی ہیں، اسی موقع پر۔ تو یہ ہے کہ جو بشارت، جو انذار کے بعد جو تبشیر ہے، دیکھی ان کو تو انذار کر دیا گیا، ڈراوا کن کے لیے ہے؟ مشرکین کے لیے۔ اور مشرکین کون؟ جو قابض ہیں، صنادید قریش، جو قریش کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سمجھتے کہ ہم ہی سب اکابر مجرمیہ، جیسے کہ اس میں آیا تھا سورہ انعام، اکابر مجرمیہ، اکابر مجرمین ہیں اپنے وقت کے، تو ان کو کہا تھا خبردار۔ اور وہ جو طبقہ ہے، مظلوموں کا طبقہ ہے، خباب ہیں، حضرت یاسر ہے، عمار ہیں، سہیب ہیں، جی، اور سلمان فارسی وغیرہ ہیں، حضرت مسعود ہیں، یہ سب غلامان ہیں۔ دیکھیے نہایت مظلوم، بے دردی کے ساتھ ان کو ستایا جا رہا، ان کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے کس سے؟ ان محسنوں سے، جن کا عمل بھی اچھا ہے، جن کا عقیدہ بھی اچھا ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ کہا جائے کہ یہ سب چلے جائیں گے، یہ قریب ہے، تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا آسانی سے۔ اسی وجہ سے تھوڑی دل میں تنگی ہو رہی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ مستقبل جو ہے تاریک نظر آ رہا، اور خبر دی جا رہی کیا؟ یہ سب کیا ہیں؟ منہ کے کھانے والے، شکست کھائیں گے یہ۔ تو اس بنیاد میں جو حالات ہے، وہ حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں۔ سورہ اعراف میں آگے چل کے ایک بہت مشہور آیت ہے، آپ جانتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لیے برہنگی کو مٹانے کے لیے، یعنی شرمگاہوں کے حفاظت کے لیے، اور زینت و آرائش کا سامان بھی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے عبدالرشید صاحب؟ تقویٰ کا لباس کس کو کہیں گے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے ڈر، لباس ایسا لباس جو متقیہ نہ ہو۔ تو متقیہ لباس کون سا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا لباس۔
گویا کہ لباس اللہ سے ڈرنے والا کون ہے بتائیے؟ ٹھیک ہے چلیے وہی بتائیے، تقویٰ اللہ سے ڈرنے والا لباس کون سا ہے کہ آپ پہنتے ہی لگ گئے اللہ سے ڈرنے؟ تو کون سا لباس ہے؟ مومن کا لباس، ہاں، مومن کا لباس، مومن کا لباس، مومن بن جانا۔ بالکل صحیح بتایا اس بچے نے، اس بچے نے صحیح بتایا، مومن کے لباس۔ تو اب لباس سے مراد کیا لیا آپ نے؟ سوال یہ ہے، مومن کے لباس کہہ دیا آپ نے، تو لباس سے کیا مراد لیا؟ احکام الہی، کردار۔ بالکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے۔ لباس تقویٰ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ شیروانی پہن لیا جائے، کرتا اور پاجامہ پہن لیا جائے تقویٰ کا متقیانہ لباس ہو جائے گا، یہ ہرگز مراد نہیں۔ بولیے ہاں، اور پینٹ بھوشٹ جو ہے غیر متقیانہ، یہ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ لباس التقویٰ جو انہوں نے کہا کیا؟ مومن کے لباس۔ یوں کہیے کہ لباس تقویٰ سے مراد ایمان ہے، مومن کے لباس یوں کہیے کہ لباس تقویٰ کیا ہے؟ ایمان، ایمان کا لباس، یعنی ایمان آ جائے جی، مضبوط ایمان، یہی تقویٰ، یہی لباس ہے، یہی تقویٰ کا لباس ہے، یعنی ایمان۔ اور دیکھیے اس کو ایک بات بتاؤں میں، اس کو تو کھول دیا ہے، یہاں نہیں کھولا ہے، سورہ نحل میں کھولا ہے۔ سورہ نحل نے بتایا ہے کہ یہ لباس، یہ سب ہم نے گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے، جو ہے اونی کپڑے وغیرہ وغیرہ، پھر جنگوں کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم نے اتارا ہے۔ تو کہتا ہے قرآن مجید کہ تقیکم باسکم، تقیکم الحر وتقیکم باسکم، وہ لباس ہے جو تم کو گرمی اور سردی کے عذاب سے بچاتا ہے اور تمہاری جنگوں میں تم کو محفوظ رکھا۔ جنگوں میں کون سا لباس ہے؟ جنگوں کا لباس زرہ، زرہ کا ذکر دیا ہے۔ کہتا ہے پھر کذالک اتم نعمتہ علیکم، اس کے بعد کہتا ہے انجینئر منیف صاحب، پہلے کہتا ہے یہ لباس ہیں تمہیں جو تمہیں سردی کے آزار سے اور گرمی کے آزار سے بچاتے ہیں، اور پھر جنگوں کے آزار سے بچاتے ہیں لباس، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتا ہے کذالک اتم نعمتہ علیکم، یہ سارا لباس ابھی ناقص ہے، ناقص، اصل یہ لباس نہیں ہے جو یہ تمہارا ظاہری لباس ہے، کرتا ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، بھوشٹ ہو، زرہیں ہوں، ہاں خود ہو، سب جو کہ تم پہنتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ناقص ہیں، ناقص، یہ لباس ناقص ہے۔ کذالک اتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالی جس طرح تمہیں ظاہری لباس سے آراستہ رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنی نعمت کا اتمام کرتا ہے۔ یہ نعمت کا اتمام کیسے کرتا ہے؟ اب بولیے جی، کذالک اتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، کیا کہا؟ لعلکم تسلمون، کیا مطلب ہوا؟ لعلکم تسلمون، یعنی یہ نقص کب دور ہوگا؟ یہ نقص کب دور ہوگا؟ ابھی عریاں ہو، لباس ہو ہے مگر عریاں ہو، انسان عریاں ہے، چاہے شیروانی میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ ننگا ہے، بے لباس ہے، برہنہ ہے۔ لباس کی اصلی تکمیل کب ہوگی؟ جب وہ ایمان لائے گا، اسلام لائے گا۔ اسلام، اصل لباس کیا ہوا؟ اسلام۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ نے دیکھا سورہ انعام میں وہ مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ زندہ ہے ہی نہیں۔ اور سورہ نحل میں کہا اگر ایمان نہیں، اسلام نہیں تو انسان بے لباس ہے، برہنہ ہے، ننگا ہے، عریاں ہے، چاہے شاندار لباس پہنو، وہ عریاں ہے، ننگا ہے۔ وہ اصل لباس کون سا ہے؟ ایمان کا اور اسلام کا۔ کچھ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ واضح ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت لبید مشہور شاعر ہیں۔ حضرت لبید جو ہے صحابی ہیں، بعد میں اسلام لائے ہیں وہ، لیکن مشہور شاعر ہیں اور بزم معلقہ کے نامور شاعر ہیں۔ ان کا کلام ایسا تھا جس کو در کعبہ پر آویزاں کیا گیا تھا۔ ان شعراء میں سے ہیں، نامور شاعر ہیں حضرت لبید، وہ اسلام لائے۔ اسلام کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ لم یاتنی اجلی، اللہ کا شکر ہے
کہ مجھے موت نہیں آئی، حتی لبست من الاسلام سربالا، یہاں تک کہ ہم نے اسلام کا لباس پہن لیا، اسلام کا لباس پہن لیا۔ گویا اسلام ایسا لباس ہے جو انسان کو بچاتا ہے، کس سے بچاتا ہے جی؟ ناکامی سے، عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ اسلام نام ہے کس کا؟ حفاظت کا۔ ایمان نام ہے کس کا؟ امن کا بھائی، امن کا، سلامتی کا۔ اسلام نام ہے حفاظت کا۔ انسان ایمان لائے گا امن پائے گا، اسلام لائے گا محفوظ ہو جائے گا، جی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ کہا لباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یتقون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ غور کریں، سمجھیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے لباس نہیں ہیں، ارے بے لباس ہیں، یہ بے لباس ہیں۔ ظاہر میں چاہے شاندار لباس ہو لیکن باطن کیا ہے ان کا؟ بالکل باطنی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے کیا ہے؟ سب کے سب ننگے ہیں، بے لباس ہیں۔ تو آج جو سورہ پڑھی گئی اکبر بھائی، کون سورہ پڑھی گئی؟ سورہ آراف۔ آراف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک رکوع پورا اصحاب اعراف پر مشتمل ہے، وہ یہ بلند، صحیح فرمایا۔ اصحاب اعراف کے سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بتایا ہے، چونکہ اس سورہ کا نام ہی اعراف ہے، اس وجہ تھوڑی گفتگو کریں گے، اور اس میں بہت سے نئے لوگ بھی ہیں اس سے، اور اگر پرانے لوگ ہیں یاد دہانی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ ہو جانا چاہیے کیونکہ سورہ کا نام ہے اعراف۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ بڑے اختلافات اس میں ہیں مفسرین کے درمیان۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے تقریباً 14 یا 18 اقوال اس میں ہیں، اور متضاد ہیں صاحب، متضاد ہیں، آپس میں اتنا تضاد ان میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے انبیاء مراد ہیں، بعض لوگ اس کو انبیاء لیتے ہیں، اور بعض لوگ لیتے ہیں کون ہیں جی؟ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب اعراف سے مراد انبیاء ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، دیکھیے وہ نہیں، وہ تو بعد میں، وہ آپ کی صحیح بات ہے مشتاق صاحب، لیکن ہم نے کہا کہ متضاد، ایک تو انبیاء، ایک طبقہ ہے مفسر جو کہتا انبیاء مراد ہیں، اور دوسرے وہی مفسرین ہیں اور متقدمین ہیں آج کے مفسرین، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کون ہیں؟ اولاد زنا۔ اب بتائیے آپ یہ ہو گیا کہ نہیں متضاد؟ وہ آسمان پہ یہ کیا بالکل پست ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اختلافات ہیں، لیکن بیشتر مفسرین، زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں، وہ جو مشتاق صاحب نے کہا وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال، برے اعمال اور اچھے اعمال دونوں برابر ہیں، تو ان کو جنت میں، نہ جنت میں بھی ڈالا نہ جہنم میں، وہ بیچ بیچ رکھے جائیں گے، ان کو اصحاب اعراف کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا بیشتر مفسرین کی رائے یہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اچھے اعمال اور برے اعمال مردوں کے بھی ہو سکتے ہیں، عورتوں کے بھی ہو سکتے ہیں نا مجد اللہ خان صاحب، کہ نہیں؟ دونوں کے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گے، مرد بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اصحاب اعراف کہتا ہے رجال ہوں گے، رجال، رجال مانے مرد رجال نکرہ استعمال، عظیم الشان لوگ ہیں، وہ مردان کار ہیں، معاملے لوگ نہیں ہیں۔ تو اب ظاہر جب یہ کہہ دیا تو عورتیں شامل ہوں گے کیا؟ وہ کٹ گئی، عورتیں نہیں آ سکتے اس میں۔ اب لے دیکھ کون رہے بولیے آپ؟ انبیاء ہیں۔ تو کیا انبیاء کو بیچ میں رکھا جائے گا؟ نہ جہنم میں، نہ، یہ نہیں ہے، بلکہ عرف اعراف میں بلندیوں پر رکھے جائیں گے، چونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ، اس وجہ سے ان کا مقام بلند ہوگا، ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے، بلندیوں پر ہوں گے۔ اور اس میں آیا ہے وہ پکاریں گے دونوں سے، ابھی وہ گئے نہیں ہیں، وہ ہم یطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہ پھیری جائے دیکھیں گے نہیں، پہلے اہل ایمان کو دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے دیکھ کر، ابھی اہل ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ارے ہمارے یہ ادھر ہیں ہمارے ساتھی لوگ،
پروانہ مل چکا ہے، ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، گئے نہیں ابھی ہے میدان حشر میں، سمجھیے ابھی ان کی وہ ہو رہی ہے، چھٹنی ہو رہی ہے، ادھر کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک زبردست وہ سمجھیے کہ اسٹیج بنا ہوا ہے، اس پر انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے سب ہیں، ادھر دیکھیں گے خوش ہوں گے، ادھر جو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ادھر دیکھ رہے، پھیرا جا رہا ہے، خود سے نہیں پھیرا جا رہا ہے ادھر، اور اللہ تا پناہ، اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں، یہ کہنا کرے یہ بہتر کیا. پھر اس کے بعد ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، اصحاب اعراف پھیر دیا گیا، ان کو خوب پہچانتے ہیں، ابو جہل کو، ابو لہب کو، حضرت موسیٰ فرعون کو پہچانیں گے، حضرت ابراہیم نمرود کو، سب سارے جتنے ہیں، جتنے دشمن ہیں سب کو پہچان دیں گے وہ دیکھ کر کے، وہ یہ سب ہیں. تو اس کا بھائی رجال قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، ارے آج تم کو تمہارے اقتدار نے، تمہاری دولت کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، اور جو تم استکبار غرور گھمنڈ کرتے تھے وہ بھی کوئی کام نہیں آیا. کہیں گے ہاں بھائی کچھ کوئی کام نہیں آیا. پھر وہ کہیں گے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کہیں گے یہ مسلمان میں اشارہ کر کے، ان کو تم سمجھتے تھے یہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں، چونکہ دنیا میں غریب ہیں، مفلک ہیں، مفلوق الحال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، آنکھیں بیچارے کو دھنسی ہوئی ہے، جی گال بھچکے ہوئے ہیں، پیٹ پٹکا ہوا ہے، اور دیکھ کر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، مجید نے دوسری یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت ملے گی، یہ تم کہتے تھے دیکھ لو، تم نے قسم کھا کر ان کو جنت نہیں، ان کو کوئی نعمت نہیں مل سکتی ہے. اب پھر کہے گا ادخل جنت، اللہ ان کے جان میں جاؤ تم جنت میں جاؤ، ادخل جنت. پھر اب جنت پہ چلے گئے، مومن جنت میں گئے، اور یہ دوزخ میں گئے. دوزخ میں فیصلہ ہو، پروانہ پہلے مل چکا تھا، ابھی داخلہ نہیں ہوا تھا، اب اس کے بعد داخل جو ہے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. جب دوزخ میں چلے جائیں گے وہ، تو دوزخ کی جو کیفیت ہوگی، کہیں گے کیا کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. سب سے پہلے معیشت کی جو شدت ہوگی، اس میں سب سے پہلے بھوک لگے گی یا پیاس؟ منیف صاحب پیاس لگے گی. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہمیں پانی پلا دو، پانی ذرا پلا دو. اور پھر کیا؟ اور مِمَّا رزقکم اللہ، اور کچھ کھلاؤ. پہلے پانی، پھر بعد میں کھانا مانگیں گے. یہ ہے تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے اس کو حرام کر دیا، تم کو نہیں مل سکتا. یہ ہے ایک نقشہ کھینچا ہے سورہ اعراف میں اصحاب اعراف کا، اور جنتیوں دوزخیوں کا نقشہ کھینچا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد آگے چل کر ایک اور آیت آئی ہوئی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ابھی ہم نے پڑھا نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. دیکھیے اب یہ ہے، ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا جب یہ بات آئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں سے. اور مظلوم ہے، کہیں رحمت نظر نہیں آ رہی ہے، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قریب ہے. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ تو کچھ تعجب ہوگا کہ نہیں؟ ارے یہ مظلوم ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کی رحمت قریب سے کیا مراد، کیا سمجھا آپ نے؟ اس میں بشارت دی گئی کس چیز کی؟ فتح مکہ. یعنی فتح مکہ تو دور کی بات ہے، یہ شکست کھا کر رہیں گے. اور شکست کی شروعات کہاں سے ہو گئی؟ غزوہ بدر سے ہو گئی. یعنی کل سورہ انفال آئے گی، وہیں سے آپ دیکھیں گے شروع ہو گئی اس پر کہ یہ شروع اب یہ جو ہے ان کا چراغ بجھنے والا ہے. ہجرت ہونے والی ہے، بالکل ہجرت ہونے والی. اور ہجرت کے بعد ہی کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آ جائے گی. اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. گھبراؤ مت مسلمانوں، گھبراؤ مت. مظالم ہیں، مظالم ان کے رہنے والے نہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء کی مدد کی ہے. اس سورہ میں حضرت نوح سے لے کر ہم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ تک تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے.
کس کو؟ مومنین کو بچایا۔ حضرت نوح پر جو ایمان لائے ان کو بچایا، حضرت ہود پر جو ایمان لائے ان کو بچایا، حضرت صالح جو فانجیناہ والذین فانجیناہ بار بار ہے، لتنذر ہے نا، تاکہ تم ڈراؤ، پھر مومنین کے لیے نجات ہے۔ تو گویا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کیا بالکل قریب ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، ایک مثال کے ذریعے اس کو ایک دم نمایاں کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ مثال دی ہے بارش کی، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت۔ دیکھو ذرا غور کرو، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر۔ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، خوشگوار ہوائیں، پھر وہ بوجھل ہوتی ہیں اور پھر گزرتی ہیں۔ فسقناہ لبلد میت، پھر ہم ان کو ہکا کر لے جاتے ہیں ایسے زمین میں جو کیا مردہ ہو، خشک ہو۔ پھر بارش ہوتی ہے، پھر بارش کے نتیجے میں پودے اگتے ہیں، پودے لہلہا اٹھتے ہیں۔ فاخرنا بہ الماء، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسی طرح کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے کہہ کر کیا بتانا چاہتا ہے بھائی؟ بولیے۔ قیامت ہوگی، قیامت ہوگی یقیناً، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے، یہ قیامت ہوگی۔ اور بتائیے کیا سمجھانا چاہتا ہے قرآن مجید؟ قیامت ہوگی، یہ تو بات ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب پھر آگے چلیے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور وہ سرزمین جو کنڈم ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی مگر جھاڑ جھنکھار۔ کذالک نصرف الآیات، ہم اس طرح آیتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن۔ یہی نا، اب یہ جو دوسری تمثیل ہے اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ مشرکین کے اعمال۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہی ہم نے بتایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے۔ کیسے سمجھایا؟ تمثیل کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو جب بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ابر اڑتا ہے، بارش وہ جو زمین بنجر ہوتی وہاں بھی ہوتی ہے، اور جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے، زرخیز، وہاں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش کا نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ جو زمین اپجاؤ ہے، زرخیز ہے، وہاں کیا ہے؟ فصلیں اڑتی ہیں، لہلہا اڑتی ہیں، اور جو بنجر زمین ہے وہ کیا ہے؟ اگتے ہیں، وہاں بھی کیا اگتے ہیں؟ جھاڑ جھنکھار۔ اس کو ہمارے یہاں بھٹکٹیا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھٹکٹیا، بڑبڑوا، کتنے اچھے، یہ لفظ بھی سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ بڑبڑوا ہے، بھٹکٹیا ہے، جھربیلا ہے، جھربیلے کے جھاڑ، سب کانٹے ہیں، کانٹے ہیں، سب کانٹے ہیں، تو وہ پیدا ہوتے ہیں وہاں۔ تو یہ تمثیل دی ہے۔ اب اس تمثیل دا سمجھیے، گویا کہ بارش کی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے، یہ قرآن مجید آسمانی بارش ہے۔ یہ بادل جو مادی بارش ہم کہتے ہیں، اس بارش کے ذریعے سمجھا رہا تھا، غور کرو۔ وہ کہتا ہے لعلکم تذکرون، ہے نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت کیسے؟ غور کرو کہ جس طرح بارش جب ہوتی ہے، یکساں بارش ہو رہی ہے، زرخیز زمین میں بھی اور بنجر زمین میں بھی، دونوں جگہ، لیکن دونوں کا نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ ایک جگہ جو ہے جھاڑ جھنکھا، اور دوسری جگہ گل و گلزار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرسبز شاداب بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی یہ آسمانی بارش یعنی وحی الہی کے بارش بھی اسی طرح بارش ہو رہی ہے جی۔ تو ایک طرف تو اہل ایمان ہیں، جن کی سعید روح ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں، ان کا دل کے آباد ہو رہا ہے، شاداب ہو رہا ہے، اور دولت ایمان سے مشرف ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جن کا دل کیا ہے؟ تنگ ہے، بنجر ہے، بنجر ہے، رویدگی نہیں ہے، رویدگی نہیں ہے،
پتھریلی زمین ہے، سنگلاخ زمین ہے، اس میں کیا اگ رہا ہے؟ جھاڑ جھنکھاڑ جھرویلا اگ رہا ہے۔ یہ تمثیل دے کر سمجھایا ہے، یعنی اے مسلمانوں اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے۔ یہ دیکھو وہی الہی جو بارش ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے، شادابی اخلاق میں شادابی پیدا ہو رہی ہے، معاشرہ بدل رہا، ارے یہ نیا انسان نیا سماج پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، دیکھو نصیحت حاصل، نیا سماج بن رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جھاڑ جھنکھاڑ ہے، اور جھاڑ جھنکھاڑ اس دھرتی کی فطرت کے خلاف ہے۔ جھاڑ جھنکھاڑ زیادہ دنوں تک نہیں رہتا، جھاڑ جھنکھاڑ اسی وقت رہتا ہے جب کسان اپنے کھیت طرف نہیں جاتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے کھیت کو دیکھا ہے سب جھاڑ جھنکھاڑ، کیا کرتا ہے؟ پہلی فرصت میں جھاڑ جھنکھاڑ کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ تو جھاڑ جھنکھاڑ اس دھرتی کی فطرت کے خلاف ہے، لہذا یہ جتنے ہیں بڑے بڑے سورما جو ہیں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جی شیبہ ہو، اتبا ہو، سب کیا ہیں؟ اس دھرتی کے جھاڑ جھنکھاڑ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ککر متے ہیں برسات کے، یہ برساتی میں رکھیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے، آج ہم کل نہیں رہیں گے۔ بس تم سب کے ساتھ جمے رہو، اس قرآن مجید کا پیغام پیش کرتے رہو۔ ان کو دوام نہیں ہے، ان کو دوام نہیں ہے، ان کے لیے استحکام نہیں ہے۔ استحکام کس کے لیے؟ محسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے، گھبراؤ مت۔ طاقت ان کے پاس ہے بہت، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، کسی کو نہیں رہنے دیں گے، اگر رہنا ہو تو ضم ہو جا۔ ارے ان کو بکنے دو یار، بکنے دو ان کو، ان کی یہاں حکومت ہے اس دھرتی پر، دھرتی کی یا آسمان میں کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی نظام چلا رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نظام چلا رہے ہیں، یہ نظام نہیں چلنے والا ہے، چاہے دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہو، کوئی ہو، اس کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء قصے، تفصیل کے ساتھ قصہ ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قصہ کس کا بیان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سورہ میں لوگوں کا انبیاء کا قصہ مختلف، ان کا جو ہے ایک دم کیا تفصیل شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ ان کے قوم بڑی محبت ہے، بنی اسرائیل قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ خصوصاً مکہ کے آخر دور میں، مکہ کے ابتدائی دور میں قصہ جو بڑا اختصار ہے، بہت حل اتاک حدیث موسیٰ ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، اذ نادى ربه بالواد المقدس طوبى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ختم قصہ۔ اور یہاں کیا ہے؟ پوری سورہ، بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ کب؟ مکے کے آخری دور میں۔ کیوں ایسا ہے؟ ہجرت ہونے والی ہے مولانا، ہجرت ہونے والی ہے، یہودیوں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ذرا بتائیے، ایک پہلو ہے آپ کا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال باہر رہنا پڑا۔ ٹھیک ہے، بہت ٹھیک، بہت کل ان کو یاد ہے، مجید اللہ خان صاحب یاد رکھتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اور کچھ بتائیے اس میں۔ مکے کے آخری دور میں حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل کے ساتھ کیوں بیان ہوتا ہے؟ اس وجہ سے بیان ہو رہا ہے، فرعون جیسی طاقت سے مقابلہ ہے، اور مظالم ڈالے کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل کون غلام ہے، غلام بنا لیا ان کو۔ اور آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جو قصہ، وہ غلامی والا جو قصہ ہے، تفصیل غلامی، ان ارسل مانا بنے، آزاد کرو ان کو، آزاد کرو ان کو، اب تمہارے غلامی میں نہیں رہیں گے۔ یہی تو ان کا دعویٰ ہے نا۔ پہلے وہ دعویٰ نہیں ہے، وہاں کوئی دعویٰ ہے کیا؟ سورہ نازعات میں کچھ نہیں، اختصار ہے۔ لیکن مکے کے بالکل جب آخری دور ہے تو اس میں تفصیلات آ گئی ہیں، بالکل بہت زیادہ تفصیلات آ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ قوم کیونکہ غلام تھے، ان پر فرعون مظالم ڈھا رہا تھا، اور دنیا کا یعنی اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا، یعنی فرعون سے بڑا ظالم کوئی تھا اس دنیا میں؟ بولیے کوئی تھا؟
نہیں صاحب، ایک طرف سے قتل عام کراتا تھا، قتل عام کراتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ بنی اسرائیل ضم ہو جائیں، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ تو مومنین مکہ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ دیکھو، سوچ لو کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو بچایا ہے فرعونی مظالم سے، لہذا اللہ تعالیٰ تم کو بھی قریش کے مظالم سے بچائے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو ہے، سورہ انعام سے شروع ہوا ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے بیان کیا ہے ایک عروج الزوال۔ قرآن مجید عروج الزوال کی تاریخ پیش کرتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ جب اس دنیا میں کوئی نبی آتا ہے، دنیا میں کوئی نبی جب دعوت پیش کرتا ہے، اور سب سے پہلے کس کو دعوت دیتا ہے؟ اغنیا، امراء، یہ سربراہدہ طبقہ جس کو ملا کہتے ہیں، سردار، ان کو خطاب کرتا ہے پیغمبر۔ تو کیا جواب دیا جاتا ہے ملا کی جانب سے، سرداروں کی طرف سے؟ عفیف صاحب انکار کر دیتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کرنے کے بعد جب انکار کرتے ہیں ملا، سردار، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے مشتاق صاحب؟ ہاں، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ڈھیل دیتا ہے؟ نہیں، ابھی ادھر بتائیے۔ ہاں، بھول گئے ہیں آپ لوگ۔ اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت، پوری انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء بھیجے جاتے ہیں تو انبیاء کی بعثت اس زمانے میں ہوتی ہے جب مادی اعتبار سے پوری قوم آسمان پر ہوتی۔ سمجھ لیجئے، جس قوم میں نبی بھیجا جاتا ہے مادی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسے قوم کوئی نبی نہیں بھیجا جاتا، مادی لحاظ کیا ہے، بالکل پیدل ہو، ایسا نبی نہیں بھیجا جاتا۔ آپ سمجھ لیجیے اس کو، نبی جس قوم میں بھیجا جاتا ہے مادی لحاظ سے نہایت خوشحال، نہایت ترقی یافتہ ہوتی ہے قوم، ان کے سامنے نبی آتا، پیغام پیش کرتا ہے، تو پیغام سن کر وہ قوم کیا کہتی ہے؟ ہنسی اڑاتی، مذاق اڑاتی ہے، انکار کر دیتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اقتدار کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، اس کی بنیاد پہ وہ انکار کر دیتی ہے۔ انکار کے نتیجے میں مجد اللہ خان صاحب کیا کرتا ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ چھو یہ بات ہے، تنبیہی عذاب بھیجتا ہے، تنبیہی عذاب۔ تنبیہی عذاب کا مطلب جی عذاب اصغر، مختلف انداز سے تنبیہ، خشک سالی، قحط سالی، ٹھیک ہے، یہ بھیجتا ہے کس لیے؟ تاکہ یہ سنبھل جائیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ کیا ہوں؟ گریہ وزاری کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوں، گناہوں کے معافی مانگیں، یہ کرتا ہے۔ لیکن یہ تنبیہی عذاب کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی سرکشی بدستور جاری رہتی ہے۔ تب منیف صاحب کیا کرتا ہے؟ وہ منیف صاحب بولیے۔ نہیں، تنبیہی عذاب آتا ہے تاکہ یہ جھک جائیں۔ تنبیہی عذاب کو خاطر میں جب قوم نہیں لاتی، تب اللہ کی سنت کیا ہے؟ تمام قوم دیکھیے ہے، آپ سمجھ لیجیے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ عروج۔ نہیں، پھر جب وہ نہیں لاتی تو جہاں 1 کروڑ روپیہ تھا 2 کروڑ کا، چلو بابو اب تم چلو اسی میں، کیا سمجھا آپ نے؟ اس میں مادی خوشحالی میں، اور ہاں تنبیہ عذاب بھیجا سنبھل جائیں، لیکن نہیں سنبھلتی وہ قوم، تو کیا کرتا ہے؟ مزید خوشحالی عطا کرتا ہے، مزید خوشحالی، تاکہ ان کا جو پیمانے گناہ ہے، سرکشی کی جو پیمانہ کیا ہو؟ لبریز ہو جائے۔ جب تب اچانک پکڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، آپ سمجھ لیجئے، تمام انبیاء کی اس میں سنت ہے، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہوا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ سورہ اعراف میں ہوا ہے، 2 صورتوں میں ہے، اور پورے قرآن کہیں اشارے ہیں، یہاں ہے۔ اب دیکھیں سورہ انعام کیا ہے نا، لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذنا بالباساء لعلہم
اللہ تعالیٰ لعلهم فأولئك جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. جب تنبیہ کا اثر نہیں ہوتا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ساری نعمتوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں ان پر، تاکہ چلو خوب کھیل لو. جب خوب کھیل لیتے اور بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے تنبیہ عذاب کے بعد جب وہ نہیں مایا اور جب تب تو پھر کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ جب رکتے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آ جاتا ہے عذاب. سمجھ لیجئے پھر ان کی وہ عذاب آتا بغتۃ فإذا هم مبلسون، وقت اچانک آ جاتا فإذا هم مبلسون. پس مبلس کے معنی کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ابلاس کے معنی، ابلاس کے معنی جو ہوتے ہیں بغتۃ عذاب آ گیا فإذا هم مبلسون، اچانک کیا ہو جاتے ہیں؟ مبلس کے معنی ہاں مبلس معنی منیف صاحب مبلس معنی ہاں نہیں مایوس ہونا. کون سا بول رہے ہیں؟ ہاں مایوس ہونا، ٹھیک. اور بولیے اکبر بھائی. یاد نہیں رہا آپ لوگوں کو، یاد دہانی ہم کرائیں گے انشاءاللہ. پیغمبر بھی یاد دہانی کراتے معلوم ہے، بار بار یاد دہانی جو ضروری ہے بھائی. مبلس کہتے ہیں چور کا یا رشوت خور کا، چوری کرتے ہوئے رشوت لیے ہوئے پکڑ لیا جائے، رنگے ہاتھ پکڑ لیا جائے. چور کو یا رشوت خور کو رشوت لیتے ہوئے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے. چوری کرتے ہوئے اگر کسی کو پکڑ لیا جائے تو کیا کیفیت بنے گی؟ بولیے آپ. یہ اسی کا نام ابلاس ہے. اب تو کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ بنا سکتا ہے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اور بس ہکا بکا رہے گا. کچھ اس کو سجھائی نہیں دے، کیا بول سکتا ہے؟ وہ نہیں بول سکتا. وہ منظر کھینچ رہا ہے کہ یہ ہوگا. فقطع دابر الکافرین، جڑ کاٹ دی جاتی ہے. یہ جو کہ جگہ اس میں بھی. اور آپ نے دیکھا سورہ اعراف میں آج والے جو یہ تو اس کی ہے سورہ انعام کی ہے، اس میں تفصیلات آ گئی ہیں سورہ اعراف میں زیادہ. اور آیت کو پھر اعادہ کیا ہے یہاں پہ. کہتا ہے کہ دیکھیے اور اس کی مثال دی ہے کس کی؟ حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال. کس طرح حضرت موسیٰ کو جب انکار کیا فرعون نے، اس کے ملا نے، تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب بھیج دیا کیا؟ نہیں کیا کیا؟ تنبیہی عذاب آئے. کون سے تنبیہی عذاب آئے؟ یاد ہوگا آپ کو. کتنے عذاب؟ 9 نشانیاں آئی ہیں جی. 9 قسم کی. عصائے موسیٰ، اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے؟ کیا ہے نشانیاں؟ جی خون کی بارش، جی ٹڈی دل، میڈک. ٹڈی دل ہے معمولی فصلیں کے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا، فصلیں کے فصلیں تباہ. اس کے پاس کتنے لشکر ہیں کس کو پتا کیا لشکر ہے؟ بھیج دیا. فصلیں ان کی بالکل کھڑی ہوئی خوب شاندار، ٹڈی دل بھیج دیا، سب چل جائیں گے، کچھ نہیں ہاتھ آیا. میڈک صاحب، میڈک چھوٹا سا چھوٹی سی مخلوق ہے میڈک. لیکن جب وہ اس کی فوج آ جائے گی، اب بتائیے فرعون کی فوج اس کے سامنے ایک دم ہتھیار ڈال، بھائی پاؤ گراتا تھا، ارے بھائی دعا کرو. تب پریشانی ہو گئی. ہاں بھائی دسترخوان بچھا، میڈک کودنے لگے ادھر سے جی. کابینہ چل رہی، چلے گئے اس میں. اور فرعون تقریر کر رہا، وہ تو اپنی تقریر شروع کر دیا. بتائیے کتنی بڑی مصیبت ہو گئی تو ان کے لیے. تو یہ تھا. تو یہ تنبیہ عذاب، ہر تنبیہ عذاب وہ کہتا تھا. لیکن جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ کرتے رہے. لیکن آخر میں جب کہا کہ اب جو ہے پھر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے توڑ دیا تو وہ عذاب آیا، عذاب مستعصل. عذاب مستعصل مانے وہ جو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. پورے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریائے بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا. یہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے نوازا ہے کس کو؟ بنی اسرائیل کو نوازا. کس طرح نوازا اس کی پوری تفصیل ہے بنی اسرائیل کو نوازنے کی. لیکن بنی اسرائیل کے نوازنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے قرآن مجید تاکہ مسلمان کی عبرت کے لیے کہ یہ جو ہے نوازش ہوتی رہی اور انہوں نے توڑا ہے اللہ کے حکام کو، اس کے فرامین کو.
اور اس کے عہد کو، حضرت موسیٰ سے کیے عہد کو بھی توڑا، اور جو اللہ سے کیا ہوا تھا عہد انہوں نے، کون سا عہد اللہ سے کیا ہوا تھا؟ عہد اللہ، اس یعنی عہد تشریع کو بھی توڑا، عہد تکوین کو بھی توڑا۔ پھر اس کے بعد آخر مسلمان خطاب کیا کہ دیکھو ان کی روش تم کو نہیں اختیار کرنا ہے، اور ان سے بھی گیا ہے، یہ مکی سورہ ہے کہ تمہارے اب عزت و آبرو کس میں ہے؟ اس دین کو اختیار کر لینے میں ہے۔ یہ وہی دین ہے جس دین کو حضرت موسیٰ لائے تھے، یہ وہی دین ہے جس کی خبر تم کو توریت میں دی گئی تھی، یہ وہی نبی ہے جس کی صفات تم توریت میں پاتے ہو، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف۔ وہ ایسا نبی ہوگا جو معروف کا حکم دے گا، وینہم عن المنکر، منکرات سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور جتنی اچھی چیزیں ہیں، طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کے اخلاق کے لحاظ سے، ان کے جسم کے لحاظ سے ساری چیزوں حلال کرے گا۔ وہ ساری چیزیں جو ان کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہے، جسم کو بگاڑنے، ان سب کو کیا کرے گا؟ حرام ٹھہرائے گا۔ تم پاتے ہو وہی نبی آ گیا، لہذا تمہارے ایک ہی راستہ، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس نور کے پیروی کرو جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کر لو، اسی میں تمہاری فلاح و کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ ہو گیا ہے، آخر میں مشرکین کو رکھ دیا ہے، اور شروع میں خطاب کس سے تھا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما، یہی ہے نا کہا ہے۔ اب آخر میں جواب دیا، اے نبی صاف صاف کہہ دو، تم نے جن دیویوں دیوتاؤں کو پوجا ہے یا پوج رہے ہو، جن کی اتباع کر رہے، بتاؤ یہ تمہارے کچھ سنتے ہیں؟ پکارتے ہیں، ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم ان کو پکارو الی الہدی، ہدایت کی طرف۔ ہدایت کی طرف کیا مطلب؟ اگر ان بتوں کو تم پکارو ہدایت کی طرف تو تمہاری باتیں نہیں سن سکتے، تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب ہدایت کی طرف پکارو؟ ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف۔ ہدایت کی طرف کیا مطلب؟ سیدھا راستہ مطلب کیا ہے؟ اللہ یعنی بتوں کو آپ کہیں کہ اللہ کے ایک معنی ہو۔ ان تدعوہم، اے مخاطب، اگر تم بتوں کو پکارو گے ہدایت کی طرف، ہدایت کی طرف بتوں کو پکارنے کا مطلب کوئی نقصان پہنچ جائے، ہاں کوئی نقصان پہنچ جائے تو اپنے نہیں کر سکتے، وہ تو آگے ہے۔ ان تدعون الہدی، اے نبی، اے مشرکو، اگر تم ان کو پکارو گے اس بات کی طرف کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں، وہ تمہاری رہنمائی کریں، وہ تمہاری بات اتباع نہیں کر، ظاہر ہے وہ بت ہیں بھائی۔ جو معبود ہو، معبود اسی کو ہونا چاہیے جو کیا ہادی بھی ہو، کیا یہ ہدایت دینے والے ہیں؟ پھر کہتا کہ آخر کہاں ان کی عقل چلی گئی ہے، یہ تو تمہارے جانے تمہاری طرح سب ہیں جی۔ پھر کہتا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں؟ نہیں۔ کیا ان کے پاس پیر ہیں جن کے ذریعے یہ چلتے ہوں؟ پیر تو ہیں بھائی، پیر تو رہتے ہیں ان کے پاس، بت بنائے ہوئے ہیں ہر جگہ، امبیڈکر جی کا مجسمہ ہے، پیر نہیں ہے کیا؟ ہاتھ ہے، پیر بھی ہے۔ تو کہ الہم ارجلون، پیر تو ہے ہی ہیں، لیکن ایسا پیر نہیں یمشون بہا جس کے ذریعے وہ چل سکتے ہو۔ چلتے ہیں کیا؟ نہیں، پیر بنا ہوا ہے۔ امن ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہے جسے پکڑتے ہو؟ ہاتھ تو بنا ہوا ہے لیکن پکڑ نہیں سکتے۔ امن معین یبصرون بہا، کیا آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہیں کیا؟ آنکھیں تو ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بنا دیا۔ اے بھائی یہ ہندوستان میں، ساری دنیا میں یہاں کے مصور بہت آگے تھے، یہاں کے بت پرست بہت آگے تھے، چلتے لگ رہا ہے کہ ہم ہی کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، لگ رہا نا ہمیں بھی دیکھتے ہیں، لگ رہا۔ تو کہہ رہا یونس، ارے پھر کہتا ہے کرے بھیا ان سے، پھر کہتا بولا تو وہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، نہ رہنمائی کر سکتے، بتاؤ کیسے لوگ تم پری کر۔ پھر نبی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی وہ ہے جس نے کتاب کو اتارا ہے، اب میں نے اس کو ولی بنا لیا، تم میرے خلاف کی دونی تدبیریں کرو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سمجھیے آخری اس کا پیغمبر جس شان سے بولتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ اس کا تعلق ہوتا ہے، جب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کے ساتھ پیش، تم کو بھی اسی طرح نہ ہے، کیونکہ شروع میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میں مخاطب اللہ کے احکام کے قرآن پیروی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اولیاء سے مراد احمد صاحب اولیاء سے مراد، ارے اولیاء سے مراد اللہ کے علاوہ جن کو بنا لیا بھائی، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بنایا سب کیا ہیں؟ اولیاء ہیں۔ مومن کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ اولیاء ہیں جی۔ اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، اللہ کے اولیاء کوئی غم نہیں ہوتا، یعنی مومنین کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں متقی ہوتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری اس دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ انہی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، یہی ہماری ضرورت ہے، اسی میں ہماری بقا پوشیدہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بہت بہت شکریہ، جزاک۔